بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں اڑان بھرنے والے ان ہزاروں ہوائی جہازوں جن میں آپ اور میں سفر کرتے ہیں، ان کے درمیان محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹرز کا کام ہے۔ اگر میں آپ کی معلومات کے لیے چند ایک سینٹرز کا نام لوں تو وہ اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹر، لاہور کراچی سینٹرز، ممبئی، دبئی یورو کنٹرول اوشینک سینٹرز، لنڈن اور امریکہ میں کئی اس طرح کے سینٹرز موجود ہیں۔ اگر کسی وقت کچھ ایسا ہو جائے کہ ان سینٹرز کا رابطہ ان ہوائی جہازوں کے ساتھ منقطع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جب ان ایک دوسرے کے نزدیک بنے ہوئے ہوائی راستوں ایئر روٹس پر جہازوں کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ایک نظر میرے پیچھے ان ہوائی جہازوں پر ڈالیں تو آپ خود کہیں گے کہ ان میں سے کئی جہاز ایسے ہیں جو ایسے روٹس پر فلائی کر رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کراس کریں گے، اور یہ جہاز کسی ممکنہ تصادم کی صورتحال میں آ سکتے ہیں، یعنی کولیجن کورس پر ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ میں نے پاکستان کی ایک سینٹر میں، جہاں میں ایک اسٹوڈنٹ کنٹرولر کا ایریا ریڈار کا فائنل پریکٹیکل سولو چیک امتحان لینے گیا تھا، دیکھا۔ جب سینئر کنٹرولرز کسی بھی اسٹوڈنٹ کا پریکٹیکل ایگزام سولو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہر ممکن طریقے سے اسٹوڈنٹ کنٹرولر کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی تیاری کا معلوم ہو سکے کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو گئی تو کیا کنٹرولر ان جہازوں کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کر سکے گا۔ ان غیر معمولی صورتحال میں ریڈار کا آف ہو جانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بھی سینٹر اپنا نارمل روٹین کا کام کر رہا ہے اور اچانک اس سینٹر کے مواصلاتی نظام میں کوئی ایسی خرابی ہو جائے کہ اس کا رابطہ ان تمام ہوائی جہازوں کے ساتھ ختم ہو جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ ریڈار بھی آف ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ریڈار کا بیک اپ پروسیجر کنٹرول ہوتا ہے، یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول کا ایسا طریقہ کار جس کے اندر ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہوائی جہازوں سے ان کی پوزیشن پوچھتے ہیں اور ان کاغذ کی پٹیوں پر جو ان کے سامنے رکھے ہوئے فلائٹ پروگریس بورڈ میں پلاسٹک ہولڈرز میں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر لکھتے چلے جاتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہوائی جہازوں کو ان کی مدد سے کنٹرول کر سکیں۔ وہ پائلٹس کو رابطہ کرنے کے لیے اسٹینڈ بائی وائرلیس سیٹ جو کہ اسی ایئرپورٹ پر لگا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا ٹرانسمیٹر ریسیور جو اسی سینٹر میں الگ سے لگا ہوتا ہے اور بیٹری سے چلتا ہے، استعمال کرتے ہیں۔ اس سیٹ کی مدد سے وہ صرف 120 سے لے کر 140 میل دور تک کے ہوائی جہازوں سے بات کر سکتے ہیں، جبکہ نارمل حالات میں ان کا رابطہ سینکڑوں میل دور ہوائی جہازوں کے ساتھ ریلے سائٹس کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز ہوتے ہیں جو آپ کی ٹرانسمیشن کا دائرہ کار بہت بڑھا دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO کی ہدایات کی روشنی میں ایسی صورتحال میں ہوائی جہازوں کی سیفٹی کی خاطر ہر ملک پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ایئر سپیس یعنی اپنی فضائی حدود کا ایک ایمرجنسی ٹریفک پلان بنائے اور ضرورت پڑنے پر وہ اسے امپلیمنٹ کر دے، لاگو کر دے، اور اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی بتا دے کہ اس وقت یہ پلان، جسے ہم کانٹیجنسی پلان کہتے ہیں، لاگو ہے، امپلیمنٹڈ ہے۔ ہر ملک پہلے سے یہ پلان بنا کر اپنے ہمسایہ ممالک کو دینے کا پابند ہے تاکہ پہلے ہی پتہ ہو کہ اگر یہ پلان ایکٹیویٹ ہو گیا تو آنے والے ہوائی جہاز کن چند روٹس کو استعمال کریں گے اور ان پر ان کے لیولز کیا کیا ہوں گے۔ یہ لیولز اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ آپ کی فضائی حدود میں ایک لیول پر ایک ہی جہاز ہو جب تک وہ آپ کی فضائی حدود سے نکل نہ جائے، تاکہ پاسبلی کسی دوسرے ایئر کرافٹ کے ساتھ اس کا کوئی کنفلکٹ نہ ہو اور کسی تصادم کا خطرہ نہ ہو۔ اور تمام ہمسایہ ممالک کو یہ پہلے ہی پتہ ہوگا کہ اس ایئر سپیس میں ان ہوائی جہازوں کا رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، اور وہ تمام جہاز یہ لیول مینٹین کرتے ہوئے اس فضائی حدود سے گزر کر جب دوسرے ملک میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کا رابطہ ہوگا اور ان کے لیولز کیا کیا ہوں گے یہ انہیں پہلے ہی پتہ ہوگا۔ یہ ایک پرنٹڈ فولڈر ہے اور اس سینٹر میں رکھی ہوئی اہم ترین ڈاکومنٹس میں سے ایک ہے۔ تو جب میں اس اسٹوڈنٹ کا امتحان لینے کے لیے گیا تو میں نے اپنی تیاری میں یہ لکھا تھا کہ میں کنٹرولر کی ریڈار سکوپ آف کر دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کیا اس نے اپنی بیک اپ ان کاغذ کی پٹیاں یعنی پیپر سٹرپس کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے یا نہیں، یعنی ہر جہاز کا موجودہ لیول اور وہ کس پوزیشن پر ہے اس کا ریکارڈ پورا ان پیپر سٹرپس پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر اچانک اس سینٹر میں کوئی ایسا فالٹ آ جائے کہ اس کا رابطہ تمام ہوائی جہازوں سے منقطع ہو جائے تو وہ اس کنٹیجنسی پلان کو کیسے امپلیمنٹ کرے گا، اور کیا اسے اس ایمرجنسی پلان کے اندر
ہوائی جہازوں کے لیولز کا پتہ ہے یا نہیں، اور وہ فولڈر کہاں رکھا ہوا ہے۔ امتحان جاری تھا اور میں نے جیسے ہی اسٹوڈنٹ سے اس پلان کے متعلق سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ ریڈار آپریشنز روم میں اچانک کچھ عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ دوپہر 12:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں نے دیکھا کہ ریڈار سکرین بھی آف ہو گئی ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود شفٹ انچارج نے فوراً چیف آپریشنز آفیسر کو یہ بات بتائی اور چیف آپریشنز آفیسر چند ہی منٹوں میں کچھ مزید سینئر کنٹرولرز کے ہمراہ یونٹ میں پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت ایب نارمل اور سروس میں ایک آدھ بار دکھائی دینے والی سچویشن تھی اور ہم ان تمام کنٹرولرز کو اسی کے لیے تیار کرتے رہتے تھے۔ لوکل ٹرانسمیٹر ریسیور سیٹس آن کر لیے گئے اور جس ہوائی جہاز سے رابطہ ہوا اسی سے پوزیشن پوچھی اور پھر ان ہوائی جہازوں کے ذریعے دوسرے دور دراز ہوائی جہازوں کو کانٹیکٹ کیا گیا۔ نہ صرف پوزیشن اور لیولز پوچھا بلکہ ہمسایہ ممالک کو بھی صورتحال انہی ہوائی جہازوں کے ذریعے بتائی گئی۔ پی ٹی سی ایل میڈیا میں خرابی کے باعث ہاٹ لائنز بھی ناکارہ ہو چکی تھیں اور ہمارا رابطہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہاٹ لائنز پر منقطع ہو چکا تھا۔ بہرحال ان تمام کنٹرولرز نے مل کر اس صورتحال کو انتہائی پروفیشنل انداز میں بہت ہی محفوظ طریقے سے ہینڈل کیا الحمدللہ، اور انجینئرز سسٹم کو بحال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ صورتحال آگے سے آگے بڑھی اور فائنلی اس سینٹر کا کانٹیجنسی پلان یعنی ایمرجنسی ٹریفک پلان کا فولڈر نکال لیا گیا اور یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ اس فولڈر کو کس وقت امپلیمنٹ کرنا ہے اور انٹرنیشنلی اس کا نوٹس کس وقت دینا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس پلان کے لاگو ہوتے ہی فلائٹس کو ڈیلیز پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر پہلے ریڈار کی مدد سے کنٹرولر 100 ہوائی جہازوں کو گزار رہا تھا تو اب یہ صرف ہو سکتا ہے کہ 20 کے قریب رہ جائیں۔ باقی تمام جہاز ڈپارچر ایروڈرومز پر زمین پر ہی روک لیے جائیں گے یا ہوا میں کہیں کسی دوسرے روٹ پر یا ہولڈنگ پوائنٹ پر ان کی ہولڈنگ شروع ہو جائے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے اس صورتحال میں رہتے ہوئے جس وقت یہ پلان لاگو ہونے والا تھا یعنی اس کی امپلیمنٹیشن ہونے والی تھی تو اچانک سسٹم ریسٹور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا اور یہ انفارمیشن دنیا بھر میں فلیش کر دی گئی کہ ہمارا سسٹم نارمل ہو چکا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹ کا امتحان اس صورتحال میں بہت خوب ہوا۔ یہ تو تھا ہمارا سٹینڈ بائی سسٹم۔ اب ذرا فار ایگزامپل باہر کے ایک سینٹر کا حال سن لیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سینٹر کا سسٹم بیٹھ جائے تو ان ہزاروں ہوائی جہازوں کا کیا ہوگا؟ مجھے بیرون ملک کنٹرولر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سے یہی سوال پوچھا اور پوچھا کہ آپ کے سسٹم کا بیک اپ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارا ایسا ہی دوسرا ریڈار سسٹم موجود ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے، تو ہمارے ریڈار سسٹم کا بیک اپ بھی ریڈار ہے۔ یہ مناظر یورو کنٹرول سینٹر کے ہیں۔ ہمارے پاس ٹرانزٹ ہوائی جہازوں کا جتنا لوڈ ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم پروسیجر کا بیک اپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یورپ امریکہ کی ٹریفک کے لیے ریڈار کا بیک اپ ریڈار ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان میں اپنی سہولتوں کا جائزہ لیں تو پہلے کے مقابلے میں اب سسٹم بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل ذمہ داریوں کے مطابق اس کو اور بھی بہتر بناتے رہیں گے۔ آپ کا سفر بخیر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔